Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی تھی، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کچھ ہلکی سی روشنی مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائے، اس لیے کہ جہاں بد باطن بے ایمان لوگ اعتراضات کی بوچھار کر رہے ہیں، ایسے ہی کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، اور اس لائن کا کوئی بھی شک اور شبہ، ادنا درجہ کا بھی شک و شبہ ہو تو اس کا ایمان خطرے سے خالی نہیں۔ بہت سارے دنیا میں آج بھی ایسے انسان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ اسلام جیسے عظیم دعوت سے محروم ہو گئے۔ اس لیے وقت کی ضرورت بھی ہے اور مسئلہ بڑا نازک ہے، اس لیے کچھ موٹی موٹی باتیں اللہ کرے کہ ہم سب کے دل دماغ میں اتر جائے، رچے اور بسے، اور میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت ہو۔ اس سلسلے میں تقریری انداز پہ نہیں، کچھ مختلف پہلوؤں پر روشنی آپ حضرات کی خدمت میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ سب سے پہلے حضور سے نہیں ہوا۔ اما جان حضرت عائشہ کی نسبت طے ہوئی تھی جبیر ابن مطعم سے۔ مطعم ابن عدی حضور کے زمانے میں تھے اور بے ایمانی کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے عدی کے بیٹے مطعم، تو مطعم ابن عدی ان کے لڑکے جبیر تھے، تو اس لڑکے جبیر کا رشتہ حضرت عائشہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضور کی خدمت میں پہنچا تھا، اور سب سے پہلے یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سرکار نے کوئی بھی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، کوئی نکاح۔ حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کوئی نکاح حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اللہ کا حکم ہوا تو اس عورت سے، اس ام المومنین سے حضور نے نکاح کیا ہے، اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا حضور نے۔ تو بے ایمانوں کو اعتراض ہو لیکن مسلمان کو تو کم از کم اعتراض کسی بھی درجے میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کی نکاح میں 11 بیوی کیوں تھی، حضور کی نکاح میں اما جان حضرت عائشہ کم عمر کی لڑکی حضور کے نکاح میں کیوں ہوئی۔ یہ تو بالکل سرے سے اس کی جڑی ختم ہو گئی جب ہم اور آپ کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حضور نے اپنی مرضی سے نکاح بالکل نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیرت کی کتابوں میں لکھی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کو یہ اطلاع دی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا نکاح ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ سے کر دیا ہے،
اور صرف اتنا پیغام لے کر نہیں آئے تھے بلکہ تصویر بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ریشم کے کپڑے میں لپیٹی ہوئی وہ تصویر تھی اور حضرت جبرائیل نے وہ تصویر نکاح سے پہلے حضور کو دکھائی. یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے, ان سے آپ کو نکاح کرنا ہے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی نکاح میں تو بعد کا پیغام تو بعد میں پہنچا, اس سے پہلے جبیر ابن مطعم سے رشتہ ہو گیا تھا. گویا کہ منگنی, ہمارے یہاں جو کہتے ہیں منگنی ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں جب یہ پیغام پہنچا حضور کا, تو حضرت ابو بکر تو وعدے کے بڑے پکے تھے اور ہر مسلمان کو وعدے کا پکا ہونا چاہیے. تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور کچھ جواب نہیں دیا. پیغام لے کر آنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا جب تک بات صاف نہ ہو جائے مطعم ابن عدی سے. چنانچہ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر ابن مطعم کے گھر گئے اور ان سے معلوم کیا کہ تمہارے بیٹے کا ہمارے بچی سے رشتہ ہوا ہے, آپ کی کیا رائے ہے شادی کے سلسلے میں. تو جبیر ابن مطعم نے کہا کہ ہوم منسٹر سے پوچھیں گے, بعد میں آپ کو جواب دیں گے. چنانچہ حضرت جبیر ابن مطعم نے اہلیہ سے پوچھا کہ ابو بکر آئے ہیں, ہمارے بچے کا رشتہ ان کی بیٹی سے طے ہوا ہے, کیا کرنا چاہیے. تو حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی کی بیوی نے کہا کہ اگر میری بیٹی آپ کے گھر جائے گی تو وہ میری بیٹی بھی صابی بن جائے گی, بے دین بن جائے گی, باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گی, آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گی. اس لیے یہ بات کہہ کر اس نے ان کی بیوی نے اشارہ کر دیا کہ رشتہ تو ہوا تھا لیکن چونکہ اب وہ تو زمانے جاہلیت میں ہوا تھا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق حضور کے دعوے نبوت کے بعد, اعلان نبوت کے بعد انہوں نے غلامی محمد رسول اللہ کی اختیار کر لی تھی, اسلام کو قبول کر لیا تھا. یہ تو رشتہ تو پہلے ہوا تھا, تو ان کی رائے بدل گئی. خطرہ محسوس کیا کہ میری بیٹی بھی, میرا بیٹا کیا کہتے ہیں آپ کی, میرا بیٹا آپ کی داماد بنے گا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی بے دین ہو جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جبیر ابن مطعم سے پوچھا تمہاری اہلیہ کا تو یہ جواب ہے, اب تمہارا کیا جواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اہلیہ محترمہ نے جو کہا ہے میں بھی وہی کہوں گا. تو بات صاف ہو گئی کہ باپ بھی اپنے بیٹے کے نکاح میں حضرت عائشہ کو لینے کو تیار نہیں اور جبیر کی ماں بھی لینے کو تیار نہیں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کو پیغام دیا کہ ہمیں منظور ہے, ہمیں منظور ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. یہ کم عمری کا جو اعتراض ہے, ابھی موجودہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے سامنے ایک عیسائی عورت نے بھی اعتراض کیا کہ دین کے اوپر جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے میں نے اپنے مطالعے کے ذریعے سے ان سب کو میں نے حل کر لیا ہے, لیکن ایک اعتراض میرے دل و دماغ میں ابھی بھی کھٹک رہا ہے, وہ صرف یہ ہے کہ کہاں 50 سال اور کہاں 9 سال. یہ اعتراض میرے دل میں ابھی بھی کھٹک رہا ہے. تو بجائے یہ کہ ادھر ادھر کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بہن آپ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس وقت آ جائیں, بالفرض مان لے کہ آ جائیں اور وہ نکاح کرنا چاہیں آپ کی بیٹی 10 سال کی بچی سے, کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اس نے کہا بیٹی تو چھوڑو, میں خود ہی اگر 12 سال اور 10 سال کی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ان کے نکاح میں دینے کو تیار ہو جاؤں گا. وقت کا نبی ہو اس کے نکاح میں جانے کو کون عارف محسوس کرے گا؟ اعتراض کرنے والوں کو بھی اس کا احساس ہے
وہ بھی سمجھتے ہیں. تو یہ تو جن کے دل و دماغ میں اعتراض ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو 6 سال کی عمر میں حضور کا نکاح تو ہوا, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی, یہ تو تمام حضرات جانتے ہیں. 9 سال کی عمر میں رخصتی کے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس زمانے میں 9 سال کی عمر میں اور آج بھی بچیاں جو صحت مند ہوتی ہیں وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کا نکاح کر دیا جائے, وہ ازدواجی زندگی گزار سکتی ہیں. ہمارے یہاں ہمارے ملک میں تو ذرا تاخیر سے بچیاں بالغ ہوتی ہیں, لیکن عرب ایک سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ جہاں بچیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی تھی لیکن نابالغ نہیں تھی, وہ بالغ ہو گئی تھی, وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ شادی کر سکے. اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے. اور سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ذات نہیں ہے کہ جن کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور ان کے نکاح میں کم عمر بچی تھی. سینکڑوں واقعات آپ کو سیرت میں اور تاریخ میں اور آج کے زمانے میں بھی ایسے ملیں گے کہ عمر 50 سال ہے, 60 سال ہے, ان کے نکاح میں 12 سال کی 11 سال کی بچی. در حقیقت ان لوگوں کے دل و دماغ میں اعتراض یہ جنم لیتا ہے کہ جن کے دل و دماغ میں نکاح کا ایک ہی مقصد رہتا ہے, ان کے دل و دماغ میں یہ خدشہ اور اندیشہ اور اشکال اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. نکاح کا ایک مقصد نہیں ہے, نکاح کے انیک مقصد ہیں. اور دوسری بات, سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو بیویاں تھیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عائشہ نہیں تھی. حضرت عائشہ سے زیادہ خوبصورت حسن و جمال کی پیکر دوسری بیویاں تھیں. حضرت عائشہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی دوسری بیویاں تھیں, اور خوبصورت ہوتی بھی تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات لکھی ہے کہ جس ذات نے اللہ کے جمال کو دیکھا ہو وہ ذات کسی دنیا کی کسی حسینہ کے حسن پر فریفتہ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معراج میں سرکار کے نکاح کے بعد, حضرت عائشہ کے نکاح سے پہلے اور اس کے بعد میں سرکار معراج میں گئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کے حسن و جمال کو دیکھا. ان کے سامنے دنیا کی تمام حسینائیں بے حیثیتیں, بے حقیقتیں. سرکار کا سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اللہ کے حسن کو دیکھ کر پھر واپس وہ دنیا میں آئے. حدیث پاک کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ جنتی کو ساری حوریں بھی ملیں گی اور پتہ نہیں غلمان ہوں گے اور یہ ہوں گے وہ ہوں گے, یہ سب ہوں گے, لیکن جس دن جنتی کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا جنتی سب کو بھول جائے گا. اللہ کا حسن و جمال ایسا ہے, اور سینکڑوں ہزاروں برس تک بے ہوش ہو جائے گا جنتی اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر. جس ذات نے اپنی آنکھوں سے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے حسن کو دیکھا ہو وہ دنیا کے حسیناؤں پر کیا فریفتہ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو بیجا قسم کے اعتراضات ہیں, بے ڈھنگے, جن کو جو عقل سے پیدل ہیں وہ لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں. ان کے اعتراضات سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا میں اس سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی اور بعد میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مقام اور مرتبہ ہی صدیقیت ہے. نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے, کوئی مقام ہے تو صدیقیت کا ہے. نبوت اور صدیقیت کے دونوں مقاموں کے درمیان کوئی مقام نہیں,
کوئی مقام نہیں ہے. ولایت، عبدیت اور یہ ساری درجے جو ہیں وہ بات کے ہیں. نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے درجے پر دو شخصیتیں فائز ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ کے لیے تو مناسب یہی تھا کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ سے، اور محمد رسول اللہ کے لیے مناسب تھے حضرت عائشہ صدیقہ، اس کے علاوہ کوئی. دوسری بات، آج کے لوگ حضور سے کیا دشمنی کریں گے، کیا نفرت کریں گے. ہزاروں گنا زیادہ دشمنی کرنے والے حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں مکے کے بے ایمان تھے، مکے کے بے ایمان تھے، اور مدینہ طیبہ میں یہود اور منافق تھے، یہود اور منافق تھے. ان مکے کے بے ایمانوں نے اور مدینہ طیبہ کے یہود و منافقوں نے بے شمار اعتراضات کیے حضور کی ذات پر. ایک اعتراض آپ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی ذات پر کہ 50 سال کی عمر ہے اور ایک 9 سال کی بچی سے آپ نکاح کر رہے ہیں، ایک آدمی نہیں دکھا سکتے. حالانکہ بے شمار انہوں نے اعتراضات کیے. یہ اعتراض کا نہ ہونا، حضور کے زمانے میں ان بے ایمانوں کی طرف سے اعتراض کا نہ ہونا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے قابل تھی، اور اس زمانے میں یہ سسٹم اور یہ رواج تھا کہ اس عمر کے لوگ عام طور پر اس کم عمر کی بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے. اگر یہ سسٹم اس زمانے میں نہ ہوتا تو اعتراضات کی بوچھار سب سے پہلے اسی پر ہوتی، سب سے زیادہ بوچھار اس پر ہوتی. لیکن ایک بھی اعتراض آپ دکھا نہیں سکتے، ایک بھی اعتراض نہیں دکھا سکتے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 2 خوبیاں بدرجہ اتم تھی، علم اور زہد. اور سارے کمالات اور فضیلت کا سر چشمہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں، علم اور زہد. علم اور زہد، یہ 2 چیزیں. علم اس درجے کا تھا کہ 1/4 علم پوری امت کو صرف تنے تنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے. 1/4 علم. اور عورتوں کا جو علم، عورتوں کے مسائل جتنے ہیں وہ سارا، بلکہ آدھے سے زیادہ علم تنے تنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو ملا ہے. اور علماء نے بات کی ہے کہ 10 عورتوں کا علم ایک طرف، ازواج مطہرات 9 تھے، ان میں سے 2 پہلے انتقال ہوتے ہیں، کل 11 عورتیں. ان 11 میں سے 10 عورتوں کے علم کو ایک جگہ رکھا جائے، تنے تنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب کے علم پر فائز ہوتا ہے. بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت ساری مصلحتیں تھیں. اور علماء نے بات کی ہے، در حقیقت علماء نے بات بتائی ہے کہ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، 19-20 ہوتا رہتا ہے، لیکن رشتہ نہیں ٹوٹتا. باپ بیٹے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، بیٹا باپ کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن باپ باپس رہتا ہے، بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے. کیا نفرت ہو گئی تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ باپ نہیں رہتا. بہن بھائی میں انبن ہوتی ہے اور وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ تو میرے جنازے میں نہیں آئے گا، تو میرے جنازے میں نہیں آئے گا، یہاں تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے. لیکن بھائی بھائی سے، بہن بہن ہی ہے، رشتہ نہیں ٹوٹتا. دنیا میں ان رشتوں میں سے ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو آئے دن اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے میاں بیوی کے رشتوں کے ٹوٹنے میں. میاں بیوی کے رشتوں کے ایک رشتہ ایسا ہے کہ ہر 4 دن کے بعد نکاح ہو کے 4 دن ہوئے، نکاح ہو کے گھنٹہ نہیں ہوا نکاح ٹوٹ گیا. ابھی نکاح کے لیے پہنچے ہیں، نکاح نہیں ہوا اور ختم ہو گیا نکاح.
یہ رشتہ اتنا نازک ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم مزاج کے ساتھ بھی, گرم مزاج کے ساتھ بھی, اپنے قبیلے کی عورت کے ساتھ بھی, اپنے قبیلے سے باہر کی عورت کے ساتھ بھی, یہودی عورت کے ساتھ بھی نکاح کر کے دکھایا. اور پھر اسی پر اکتفا, اسی پر بس نہیں, آپ نے مطلقہ سے بھی نکاح کر کے زندگی گزار کے دکھائی, آپ نے متوفی عنہا سے بھی نکاح کر کے زندگی گزار کے دکھائی. آپ کے نکاح میں صرف اور صرف ایک لڑکی عورت ایسی تھی, حضرت عائشہ, جو کنواری تھی. بقیہ تو ساری عورتیں وہ تھی کہ جو یا تو متوفی عنہا تھی یا ایک مطلقہ تھی. ان سب کے ساتھ زندگی گزار کر اور ساری زندگی نبھا کر یہ بتا دیا امت کو کہ زندگی ان کے ساتھ کیسے گزاری جا سکتی ہے. کنواری ہے تو اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا, مطلقہ ہے تو اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا. اس سے پہلے ایک نہیں دو شوہر دیکھ چکی ہے, اس کے بچے ہیں, ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 شوہر دیکھ چکی تھی, ایک نہیں 2 شوہر دیکھ چکی تھی, اور ان سے بچے بھی تھے. اور کیا حضور کی عمر 25 سال اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال, اور 25 سال تک تقریباً حضور 25 سال کے ہیں, خدیجہ الکبریٰ 40 سال کے ہیں. حضور نے 25 سال کا پورا عرصہ, جوانی کا پورا زمانہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا. جب تک خدیجہ الکبریٰ باحیات رہی, حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اس میں بڑی حکمتیں ہیں, بڑی مصلحتیں. جب تک مکہ مکرمہ تھے, ایمان کے مسائل تھے اور احکام کے مسائل ابھی نہیں آئے تھے. جیسے مدینہ طیبہ میں یہ حکم, اس کی باریکیاں, یہ ساری باریکیوں کے ساتھ امت تک, قیامت تک کے آنے کے لیے علم کو پہنچانا تھا. اصل مقصد سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں دین کو امت تک پہنچانا ہے, دین کو امت تک پہنچانا ہے. اور اس کے لیے بہترین عورت, جتنی عورتیں تھیں ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب پر فائد اگر کوئی عورت ہے تو اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ایک بچی کا سب سے زیادہ خیر خواہ باپ ہو سکتا ہے, ماں ہو سکتی ہے. ماں اور باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں, ماں اور باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال تک حضور کی حیات میں حضور کی بیوی بن کر رہی. اس کے بعد کئی سال تک یہ کبھی اعتراض کہ میرے ماں باپ نے میرا نکاح اتنی عمر کے ساتھ کیا, کبھی ایک ہلکا سا اشارہ. اما جان حضرت عائشہ کو اعتراض نہیں ہے. حضرت عائشہ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق, حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں, عطر, عورت اور نماز. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور بیویاں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں, اور خوشبو. مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. جب حضور نے یہ 3 باتیں کہی تو حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے بھی کہی. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں, دنیا میں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. فرمایا کیا؟ فرمایا کہ میری آنکھ ہو, آپ کی شکل و صورت میرے سامنے ہو, میں آپ کا دیدار کرتا رہوں. مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میری آنکھیں اور آپ کی شکل و صورت میرے سامنے ہو, میں آپ کی زیارت کرتا رہوں. دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ چیز ہے. دوسری چیز فرمایا کہ مال میرا ہو اور مصرف آپ کے ساتھ ہو, کہ جو کچھ میرے پاس مال ہے وہ سب کچھ محمد رسول اللہ پر نچھاور کروں. دنیا میں مجھے سب سے زیادہ یہ محبوب ہے. فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو, یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. باپ کو اعتراض نہیں, باپ خوشی منا رہا ہے, بیٹی کو اعتراض نہیں. اور آج کے بیدال کے بودم الو کے دونوں کو اعتراض ہے
تو یہ بیدال کے بدم ہی اعتراض کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔